دار اپنی اپنی جائز آجات دی تکمیل واسطے درود ایک پڑھو تے بلند آواز نال پڑھو۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کریں؟ کوئی اس طرح دا ٹائم کوئی نہیں رہ گیا کہ میں بڑی تفصیل نال معروضات پیش کراں۔ میں چونکہ شاعر ہیں جی تے ربائی نال آغاز کرنا چاہوں۔ تھوڑی توجہ ہے جی؟ میں خطبہ بھی نہیں پڑھیا، میں کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا، 14 منٹ ہیں میرے کول، بلکہ ربائی بھی نہ پڑھدا جڑا تہاڈا معیار سماعت ہے۔ میں مسدس تو پیر توکل شاہ جی تہاڈی دعا لین واسطے مسدس تو آغاز کردہ کہ حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے۔ کیا بات ہے، مالک تن سلامت رکھے۔ تسی جلدی پہنچ گئے ہو میری گل نو جی۔ حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے۔ ایڈا سونا تسا سنے ہیں، اگلے مشرے تے میرا اعتماد ود گیا ہے۔ حسین آئے نماز پر تو نماز کو ہی طویل کر دے۔ سلامت رہو جی۔ حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے۔ حسین آئے نماز پر تو نماز کو ہی طویل کر دے۔ مشرہ وصول کرنا ہے تسا، حسین چاہے تو پیاس کو ہی جہان بھر کی سبیل کر دے۔ کہ ہاتھ سلامت رہیں جی، یہ زبانیں سلامت رہیں جو میرے مولا کے ذکر میں بولتی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ حسین چاہے تو پیاس کو ہی جہان بھر کی، میں ذہنی دوری جیڑی ہے ختم کرنے واسطے پنجابی شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ میں پنجابی مجلس پڑھتا کوئی نہیں۔ میں کوشش یہ کرنا کہ چوتھا مشرہ میں مالک دی بارگاہ ہے نا جی، میری اپنی پوری کوشش ہے کہ مخدومہ کی بارگاہ میں یہ مشرہ ایسے پیش کروں کہ میری بھی عبادت ہو، آپ کی بھی عبادت ہو۔ چوتھا مشرہ تو سننا ہے، جو ضمیر بولے جو خمیر بولے بالکل پریشان نہیں ہونا، علی والے تھوڑے بھی ہون تے علی والے ہون دیں۔ حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے۔ حسین آئے نماز پر تو نماز کو ہی طویل کر دے۔ حسین چاہے تو پیاس کو ہی، حسین نہیں ہاتھ بلند ہوئے گا، حسین چاہے تو پیاس کو ہی جہان بھر کی سبیل کر دے، اور حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے۔ ہاتھ چاہ کے بولے ہر عزادار سبحان اللہ۔ حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے۔ جتنے آپ میرے سامنے علی والے تشریف فرما ہیں، جس عزادار کا ہاتھ زندگی میں ایک بار بھی یا حسین کی صدا کے ساتھ اس کے سینے پہ آیا ہے، میں اگلے دو مشرے ان تحفہ کرن لگا جی، انہوں میں ہدیہ بھیجن لگا۔ حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے۔ ہر زبان کی قسمت میں نہیں ہوتا حسین کے لیے بولنا، ماتمی بن کے بولو، ماتمی ہو کے بولو تے دوجے مشرے تے درو دیوار علی علی کرن گے۔ حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے، اور کہاں کی صدیاں کہاں کے لمحے یہ کب مہینوں میں جی رہا ہے، اور صدائے ماتم بتا رہی ہے حسین سینوں میں جی رہا ہے۔ تھوڑی کیا بات ہے بھئی، تھوڑی کیا بات ہے، اتنا سونا معیار سماعت، اتنا سونا تو سنے ہیں۔ کہاں کی صدیاں کہاں کے لمحے یہ کب مہینوں میں جی رہا ہے، صدائے ماتم بتا رہی ہے حسین۔ اچھا ان ذرا دوریاں گھٹ گئیاں نے تے اے دوریاں میں ذرا ہو جانا، تھوڑا تھوڑا کلوز ہو جاؤ میرے نوجوان بھائی۔ میں 10 منٹ اور پڑھنا، اگے آ جاؤ یار، اگے آ جاؤ۔ بڑا سونا بول لے ہو تے میرا دل کر پیا کہ میں 10 منٹ دی حاضری مزید محنت نال، میرا بھائی ایتھے میرے سامنے آ جاؤ، آ جاؤ۔ ایک درود بلند آواز نال پڑھو سارے۔ تین شعر پڑھنے جی نظم دے پیر توکل شاہ جی، اور جے تساں سن لے تے ایک شعر اور پڑھ دے ساں، ورنہ میں ذکر مصاحب کر کے تے 12:55 تے میں ممبر دی ڈیوٹی تمام کرنی ہے، تاکہ اذان دا بھی وقت ہے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے۔ بھائی میں یقین کرو حیران ہاں تواڈے بولنے تے، اتنا سونا بول لے ہو۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے۔ دیکھیں میرے مولا کا دور ہر دور میں ذکر ہوا ہے، ہر مشکل دور میں ذکر ہوا ہے، تے او ذکر مولا نوں بڑا پسند ہے جڑا اوکھے ویلے ہوندا ہے۔ وڈے مجمع وچ بھی اتنے ہی بندے بول دے نے جتنے تسی بیٹھے ہو، اتنے ایک بندے ہی بول دے پہ ہوندے۔ دوسرا مشرہ سماعتوں سے اگر ٹکرا گیا، ٹکرا کے دل تک پہنچ گیا تو یہ ہاتھ ہوا میں بلند ہو جائیں گے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے۔ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں،
بسم اللہ پیر جواد شاہ جی۔ مالک ڈیوٹی قبول فرمائیں، مالک خانوادے کو عزتیں عطا فرمائیں، مالک اس خانوادے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، مالک بزرگوں کے درجات بلند فرمائیں، مالک ہر نیک شرعی دلی حاجت کو پورا فرمائیں۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، جتنا خوبصورت آپ بولے ہیں دوسرے مصرے پر توجہ ہوئی تو ماحول مزید خوبصورت ہو جائے گا۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، او میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ کیا بات ہے، یہ ہاتھ سلامت رہیں، بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے، نوجوانوں سے میری توقع زیادہ ہے، سلامت رہو جی۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی۔ اذان سن لیجیے جی، ہاں سن لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک درود مل کے بلند آواز نال پڑھ دے۔ میرا خیال ہے اذان والی جلدی تو مک نہیں گئی جی، مک گئی نہیں جی، ہون پھر اپنی ڈیوٹی جی میں ہے کوشش کر دیں۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، بھی ایک منٹ بھی پڑھے جا سکتا۔ لفظوں کا یہ ہجوم، چونکہ میرا جڑا تعلق ہے نا جی اس گھر نال، او ذاکران اللہ تے ہے کوئی نہیں، وہ بالکل بانی دی حیثیت ہے۔ سادات نے اللہ پاک انہوں نے اس تو زیادہ عزت عطا فرمائے، وہ انتے سید سردار ہیں جی، انہوں دی محبت کو بھرا سمجھ دے۔ تو میں چاہنا کہ ایک مکمل ڈیوٹی مالک دی بارگاہ پیش کیتی جائے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ پڑھیے جی، چلو ہو لبے بس ہو لبے۔
ایک درود بلند آواز نال پڑھ دو. میرا پتر اگے نہ آ ویندے اے جڑے پیچھے 3-4 جوان بیٹھے ہو اگے آ جاؤ نا, تھوڑا ماحول خوبصورت ہو جائے, مولا کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو جائے. آگے آ جاؤ, یہ خالی جگہ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. آؤ بسم اللہ میرا پتر, آگے آ جاؤ. ایک درود اور بلند آواز کے ساتھ پڑھ دو. ایک مومن کا اور ملنگ کا مناظرہ ہو گیا. پیر توکل شاہ جی مولوی ملنگ دے نال مناظرہ کر کے بڑا حیران ہویا. اس نے کہا ہمارے پاس علم بھی ہے, دلائل بھی ہیں, استدلال بھی ہے, کتابیں بھی ہیں, حوالہ بھی ہے, اس کے باوجود تو ملنگ ہے, تیرے پاس ظاہری اتنا علم بھی نہیں, لیکن تو لاجواب بھی نہیں ہو رہا اور بڑا مطمئن ہے اب بزرگوں سے دعا لینے کے لیے. تو ملنگ مسکرایا, اس نے مسکرا کے کہا اس کی ایک وجہ ہے. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا ولایتوں کے حقیقی ہدف سے بولے گا, اگر میں چپ ہوا کوئی نجف سے بولے گا. آپ سلامت رہیں جی. اور علی کے ذکر میں بولنے کی عزت کتنی ہے, علی کے ذکر میں بولنے کی شان کتنی ہے, علی کے ذکر میں بولنے کا مرتبہ کتنا ہے. بندے تھوڑے ہوں بندے زیادہ ہوں یہ بات بالکل میٹر نہیں کرتی, تھوڑے ہوں لیکن خالص ہوں علی والے. میرا مولا یہ جانتا ہے کہ مجلس کس وقت شروع ہوئی تھی, کون کس وقت بیٹھا تھا. پیر توکل شاہ جی ساڈا یہ ایمان ہے نا جی, ایک گل ساڈے عقیدے وچ شامل ہے کہ امام زمانہ دی بارگاہ وچ لمحے لمحے دی رپورٹ حاضر ہے. ذکر شروع ہوتا ہے میرے امام کی مرضی سے, میرے امام کے امر سے. انہیں یہ پتہ ہے حدیث کشا کون پڑھے گا, انہیں یہ پتہ ہے حدیث کشا کے بعد کون پڑھے گا, انہیں یہ پتہ ہے نماز کے وقفے سے پہلے کون پڑھے گا, انہیں پتہ ہے وقفے کے بعد کس نے آغاز کرنا ہے, انہیں یہ بھی پتہ ہے حدیث کشا میں کتنے مومن بیٹھے تھے, انہیں یہ بھی پتہ ہے حدیث کشا کے بعد کتنے مومن بیٹھے تھے. آپ جتنے موجود ہیں مطمئن ہو کے بیٹھیں, میں سیٹسفائی کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا. میرے مولا کو اس وقت منظور ہی یہ ہیں جو بیٹھے ہیں. ذہن کو ریلیکس کر کے بیٹھیں, ذہن کو ایزی کر کے بیٹھیں, اپنے آپ کو ذکر میں حاضر سمجھ کے بیٹھیں. میں نے پہلے 4-6 مصرے پڑھے تھے تو میں نے بزرگوں کے ہاتھ بلند دیکھے ہیں, ان سے دعائیں لی ہیں. اب تو نوجوان ذرا زیادہ ہو گئے. تو اس نے کہا ولایتوں کے علی کے ذکر میں بولنے کی عزت کتنی ہے. یہ مصرع آخری سنیے گا. ولایتوں کے حقیقی ہدف سے بولے گا, اگر میں چپ ہوا جدہ دل کرے بولنے تھے وہ بولے, جدہ دل نہ کرے نہ بالکل نہ بولے. چوتھا مصرع سنیں, ولایتوں کے حقیقی ہدف سے بولے گا, اگر میں چپ ہوا کوئی نجف سے بولے گا. اور علی کے حق میں جو بولا ہے اس زمانے میں, علی لحد میں اسی کی طرف سے بولے گا. ہاں ہون بولو, ہاتھ چاہ کے بولو, نہیں سارے ہاتھ چاہ کے بولو, حیدری. مالک آپ کو سلامت رکھے جی. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی. ولایتوں کے حقیقی ہدف سے بولے گا, اگر میں چپ ہوا کوئی نجف سے بولے گا. اور یہ شاعر کی شاعری نہیں, یہ سائل رضا کے مصرے نہیں. چھٹے امام سے ایک بندے نے یہ سوال کیا تھا اور امام نے اسے کہا تھا جہاں دلیل ختم ہو جائے, جہاں حوالہ ختم ہو جائے, جہاں بات ختم ہو جائے, جہاں لفظ ختم ہو جائیں, تم بولنا شروع کر دینا. زبان تمہاری ہوگی, لفظ ہمارے ہوں گے. یہ عزتیں ہیں مولا کے ذکر میں بولنے سے. جو علی والا آتا ہے اسے میرا مولا بلاتا ہے تو وہ آتا ہے. ایڈا سونا بول دے پے ہو, ایڈا سونا سن دے پے ہو, میرا دل کردہ پہ میں 1 روپائی ہور پڑھا. ہون چونکہ گل ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ میں 1:30 بجے تک پڑھ دیں جی. تو شیرازی صاحب تشریف لائیں گے تو ممبر میں ان کے حوالے کر دوں گا. کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں. آپ سلامت رہیں جی, مالک آپ کو صحت اور سلامتیاں عطا فرمائے. دین کہہ رہا ہے سانس کم نکلتے ہیں. اچھا یہ کیفیت اس ویلے ہوندی ہے کہ جو بندہ قریب المرگ ہوندا ہے, موت دے بستر تے ہوندا ہے. تساں اکثر جملہ سنے ہونا ہے بھئی بندے دے ساہ نہیں پہ چل دے, مشکل وقت ہے, یعنی قریب المرگ ہے, موت کے قریب ہے. اب دین کہہ رہا ہے کہ سانس کم نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے دین موت کے قریب ہے. اب جتنا بڑا مرض ہوگا, جتنا بڑا مریض ہوگا, ڈاکٹر بھی اتنا ہی بڑا آئے گا. اسپیشلسٹ بندہ ڈھونڈتا ہے. مرض بگڑ جائے آپ اسے سرگودا لے کے چلے جائیں گے, سرگودا والے کام نہ دیں گے تو وہ اسلام آباد ریفر کر دیں گے. بندے کے پاس پیسے ٹھیک ہوں وہ اسے یورپ بھیج دیں گے. یعنی جتنا بڑا مرض اتنا بڑا معالج,
اتنا بڑا ڈاکٹر اتنا بڑا طبیب اگر 11 چک کے تو جی میں بول لے ہو جی تسی یہ گل سن لئی تو دوسرے مصرے پہ ماحول سارا علی علی کرے گا. کہا جو دین نے دین آکھیا ہے کہ ساہ نہیں چل دیتے بولیا کون ہے؟ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں. کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. یہ ہاتھ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں پیر جی. کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں. کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں. کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں. کہا حسین نے کوئی لمحہ ایک ضائع نہیں کرنا. یزید ملعون کی کیا خواہش تھی؟ حسین کا نام بھی مٹ جائے، حسین کا پیغام بھی مٹ جائے. میں چوتھا مصرع پڑھنے لگا ہوں، اگر نام زندہ ہے تو زندہ علی والوں میں پڑھنے لگا ہوں. کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں. کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں. اور وہ جس کو دشت میں تنہا سمجھ کے مار دیا اور گلی گلی میں اسی کے علم نکلتے ہیں. وہ جس کو دشت میں تنہا سمجھ کے مار دیا گلی گلی میں اسی کے علم نکلتے ہیں. میں نظم جیڑی پہلے شروع کی تھی نا جی، میں ایتھو شروع کر دے ماں 6-7 شعر میں پڑھا تو میرا ٹائم ہو جانا ہے. ایک جملہ میں ذکر مصاحب دا پڑھ کے ڈیوٹی میری مکمل ہے. جتنا اچھا آپ نے سنا ہے، جتنی خوبصورتی سے آپ نے اپنی معرفت کا اظہار کیا، میں گل بڑی روٹین تو ہٹ کے کرن لگا. تھوڑا عرصہ ہوا بھلوال میں ہوا تھا ایک مشاعرہ، پیر توکل شاہ جی کمیٹی ہال قدیر ہال. اچھا اس کے 3 دور تھے. تینوں ادوار میں ایک ہی مصرع تھا، طرح مصرع جسے ہم اپنی شاعری کی زبان میں کہتے ہیں. اس طرح مصرے پہ تینوں ادوار میں شعر کہے جانے تھے. اور طرح مصرع میں اگر سمجھا لیا نا جی، میں چونکہ مہمان اعزاز تھا، میں نے آخری دور میں آخر پہ جا کے کچھ پیش کرنا تھا، بڑی توجہ چاہتا ہوں جی. تو طرح مصرے پہ جو گرہیں لگائی گئیں، جو طرح مصرع پڑھا گیا آپ لطف لیں گے. وہ طرح مصرع جس پہ مجبوری تھی ہر شاعر کی، اس نے کلام کہنا تھا. وہ طرح مصرع کیا تھا کہ اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں. اچھا ایک لڑکا جھاوریاں سے آیا ہوا تھا. اس لڑکے نے ایک شعر کہا، سے تو دی بالکل این تیلا دیا، بڑا ہی کمزور، لیکن کوٹ مومن والو شعر اس نے بہت بڑا کہا. پنچایتی بندے ہیں میرے سامنے، جڑا لکیر دا فقیر نہیں وہ لطف لوے گا. اس نے گرا کیا لگائی، اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، انصاف کرنے والے 2-4 دیکھتے ہیں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی. یہ معرفت والے لوگ ہیں. آپ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں جی. اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، انصاف کرنے والے. شعر ڈھیر سارے تھے، بیچ میں ڈھیر سارے تھے. ایک آخری شعر پڑھ کے میں اپنی نظم پڑھتا ہوں. وہ لاہور دا ایک چھوڑ آیا تے اس جڑا شعر پڑھیا بالکل اس کمال ہی کر دیتی. پنچایتی بندیوں میرے سامنے گل سمجھ آوے تے انج بولنا جی میں بول دے پے ہو. اس نے کہا اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں. جڑا بندہ ہن چپ کر گیا میں دکھ لگے گا. اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، اور کچھ بولنے سے پہلے گھر بار دیکھتے ہیں. آپ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں. میرا بھائی ایک درود پڑھو بلند آواز نال، بعد میں کر لیتے، مجلس کے بعد کر لیتے. ساڑی مجلس پہلے ہی 2 بار دی زخمی ہے. مجلس شروع ہو جائے تو ایسے کام ذرا. جی میں بالکل پڑھ رہا ہوں جی. ذاکر دینا ویکھو ساریاں دی محنت ہے. میں بالکل نہیں کہندا کہ کوئی میری ساریاں تو زیادہ ہے. شاعر نے ایک ایک حرف جوڑ کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. لمحاتی طور پر بھی اگر توجہ ہٹ جائے تو پھر وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اس نے کہا اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، کچھ بولنے سے پہلے گھر بار دیکھتے ہیں. اچھا جہاں یہ محفل ہو رہی تھی، یہ مشاعرہ ہو رہا تھا، وہاں ڈاکٹر موجود تھے، پروفیسر موجود تھے، انجینئر موجود تھے، ایک کانفرنس تھی، انٹلیکچوئلز موجود تھے. میں نے پھر ایک مصرع کہا اور میں نے شام کی ملکہ سے خیرات مانگی. کوئی بندہ نظم پڑھ رہا تھا، کوئی بندہ غزل پڑھ رہا تھا، کوئی سماجی موضوعات پڑھ رہا تھا. میں مخدومہ دی منت کی تھی. میں کہا مخدومہ اے سارے اپنے اپنے مضمون پہ پڑھ دین، میں کیوں نہ حسین دے نانے دی عزت پڑھا. بولو نا یار، تھوڑا تھوڑا بولو میرے نال. نوجوان بولو یار، بزرگ ہر دفعہ ہاتھ بلند کر رہے ہیں. آپ سلامت رہیں جی. نوجوان تھوڑا زیادہ بولیں. میں پوری محنت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں.
بالکل میں ٹوٹل بھی پورا ہو سکتا مولا معاف فرمان، لیکن میں جیسے مجلس پڑھتے ہیں مولا کی بارگاہ میں اپنی ڈیوٹی پیش کر رہا ہوں، آپ اپنی ڈیوٹی پیش کریں۔ اچھا، میں نے 2 مصرے وہیں پر عطا ہوئے، ان 2 مصروں کے بعد ایک پوری بات میں نظم بن گئی، تو میں نے جو 2 مصرے وہاں لکھے میں مصرع آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے، اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، یہ بات نبھائی کیسے گئی؟ میں نے کہا حسین کے نانا کی عزت میری مخدومہ مجھے عطا فرمائیں، تو جو میں نے مصرع کہا لڑکوں نے کہا تھا اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، کچھ بولنے سے پہلے گھر بار دیکھتے ہیں، اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، انصاف کرنے والے 2-4 دیکھتے ہیں۔ مصرع میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، امت بن کے بولنا ہے، شیعہ سنی بن کے نہیں بولنا۔ اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، اور تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، آپ سلامت رہے۔ اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے، تو مانے یا نہ مانے، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں۔ اور 2 ٹکے کا ملا وہ سرکار کی عزت کے بارے میں سوچتا ہے، سرکار نور تھے یا بشر تھے، معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، سرکار حاضر ناظر ہیں یا حاضر ناظر نہیں ہیں۔ ایسے بد عقیدہ ملا کو مخاطب کر کے میں آپ کو ساتھ ملا کے 11 چک میں بیٹھے ہوئے، بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، شیعہ سنی علی مولا کو ماننے والے امت بن کے بیٹھے ہوئے، آپ سب کو ساتھ ملا کے اس ملا کو ایک جواب دینے لگا ہوں۔ اب عزت رسول پہ بولنا ہے۔ اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے، تو مانے یا نہ مانے، خوش نصیب ہے وہ زبان جو حسین کے نانا کے لیے بولے، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں۔ اوہ تو ان کو سوچتا ہے، اوقات تیری کیا ہے؟ اوہ جبریل جیسے ان کی رفتار دیکھتے ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے جی، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ تو ان کو سوچتا ہے، اوقات تیری کیا ہے؟ جبریل جیسے ان کی رفتار دیکھتے ہیں۔ اور میں بغیر نثر دے شعر پڑھنا چاہنا، تو جتنے بیدار بیٹھے ہو، دنیا تو حج کی خاطر جاتی ہے سوئے کعبہ۔ توجہ میری طرف رہے بھئی، دنیا تو پھر توکل شاہ جی، دنیا تو حج کی خاطر جاتی ہے سوئے کعبہ، لیکن علی کے نوکر دیوار دیکھتے ہیں۔ سلامت رہیں جی، جڑے بولے ہو، جڑے سمجھے ہو، میرا سلام ہے بھائی، جڑے بندے بولے ہو میرا سلام ہے بھائی۔ دنیا تو حج کی خاطر جاتی ہے سوئے کعبہ، لیکن علی کے نوکر، لیکن علی کے نوکر دیوار، اس دیوار دی دراڑ تے میری ایک بڑی معروف ربائی ہے، میں پڑھتا تھا بھی کالج میں، اور میں نے وہ کہی تھی، اور پھر آج سے 10-11-12 سال پرانی بات ہے، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ میری پہلی ربائی دا پہلا مصرع اندر ولی دی محبت باہر لے ہوں جی۔ وہ مصرع تھا، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں، اور بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبہ میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ سلامت رہیں، دنیا تو حج کی خاطر، آپ سلامت رہیں جی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی۔ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں، بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبہ میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ دنیا تو حج کی خاطر، ایک کا شعر اور پڑھنا جی، جو نظم جڑی میں شروع کیتی ہے، دنیا تو حج کی خاطر جاتی ہے سوئے کعبہ، لیکن علی کے نوکر۔ اگلے شعر سے پہلے مجھے صابر سردار صاحب ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کے بڑے معروف نعت خان ہیں، وہ ایک محفل میں پڑھ رہے تھے، کنے کن کے ہا کدے کن پہ آ، کنے کن دے راز نو پھولے آئے، اس کن دا شاہد کون بنیا، کیڑے کنڈے تے کن نو تولے آئے، اس کن دی نہ کسے نو سمجھ آئی، کنے کن دا کنڈا کھولے آئے، اور سردار عہدہ تے جسم ہی نہیں، کن کی دی زبان تو بولے آئے۔ ایکو نہیں یار، سردار عہدہ تے جسم ہی نہیں، سلامت رہو، بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میرے اس سلسلے کا آخری شعر ہے، سردار عہدہ تے جسم ہی نہیں،
او کن کی دی زبان تو بولے آئے. اس پار یہ بات ذہن میں رکھیے گا, او کن کی دی زبان تو بولے آئے. اس پار دیکھتے ہیں, اس پار دیکھتے ہیں, انصاف کرنے والے دو چار دیکھتے ہیں. اس پار دیکھتے ہیں, اس پار دیکھتے ہیں, کچھ بولنے سے پہلے گھر بار دیکھتے ہیں. اس پار دیکھتے ہیں, اس پار دیکھتے ہیں, تو مانے یا نہ مانے. بڑی توجہ کے ساتھ بھائی, جس کے یہاں علی رہتا ہے شعر صرف اس کے لیے ہے. تو مانے یا نہ مانے, تو مانے یا نہ مانے, او کن کی دی زبان تو بولے آئے. ایک گال ذہن وچ ہوئی تے جیڑی زبان غدیر دی مٹی نال بنی ہے چپ نہیں رہے گی. تو مانے یا نہ مانے, تو مانے یا نہ مانے. سرکار دیکھتے ہیں اور کن کہہ کے اس نے مرحب تقسیم کر دیا ہے. اور لوگ ہیں کہ سائل تلوار دیکھتے ہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, سلامت رہیں جی. کن کہہ کے اس نے مرحب تقسیم کر دیا ہے. اور لوگ ہیں کہ سائل. ماحول اب جڑ گیا, چونکہ 2 دفعہ تعطل ہوا, تو جو نظم میں نے شروع کی تھی وہی نظم میں مکمل کر کے, غالباً میرے بھائی تشریف لے آئے, آپ ڈیوٹی دیں گے مالک کے ممبر کی. ممبر میں اپنے واجب الاحترام بھائی کے حوالے کر دوں گا. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے. جڑی گال شروع کی تھی جی, چونکہ گال ساری ہی گلاں قیمتی ہیں. میں چونکہ شاعر ہاں, میرا قصیدہ میری نظم ہے, تو اس نظم تک میں آکھا کہ تعطل جڑا بنی ہے یہ ٹوٹ جا, وہ ٹھیک ہو جائے, تو نظم میں پیش کر رہا ہوں. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے. میں بھی میرا قلم بھی برائے, بولو نا یار کیڈا سونا نہ ہے. میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے. میں بھی میرا قلم بھی برائے. جو بندہ یزید پہ تبرہ اپنا دین سمجھتا ہے وہ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرے. جڑا بندہ یزید تے لعنت اپنا دین سمجھتا ہے, ہن چادراں چوں ہاتھ کڈو تے ہاتھ تھلے نہیں کرنا. مولا حسین دی بارگاہ ہے, میں شعر پڑھن لگا, گل ٹھیک لگے دوجا ہاتھ چاہ کے یزید تے لعنت کرنی ہے, گل ٹھیک نہ لگے تے ہاتھ بھی تھلے کر لینا ہے. لفظوں کا یہ ہجوم, ہاتھ چاہ کے رکھو بھائی, لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے. میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے. اور لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو, یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے. کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے. ہاتھ چاہ کے بھائی, چادراں چو کٹو ہاتھ بھائی. سبحان اللہ. آپ سلامت رہیں جی, آپ جی ہیں, عزادار جی ہیں, بولنے والے جی ہیں, علی علی کرنے والے جی ہیں. لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو, یہ واقعہ نہیں ہے, یہ واقعہ نہیں ہو گیا, سزائے حسین ہے. اب اگلا شعر پڑھنے سے پہلے آپ کی توجہ میری طرف رہے گی. اگلا شعر پڑھنے سے پہلے ایک نظر تاریخ پہ ڈالتے ہیں. حضرت موسیٰ کا ایک عصا تھا, پانی پہ مارتے پانی رستے دیتا, زمین پہ مارتے چشمے پھوٹ پڑتے, پھینک دیتے اژدہا بن جاتا, سانپوں کو نگل جاتا. حضرت موسیٰ کا عصا حضرت موسیٰ کے کہاں کہاں کیسے کیسے کیا کیا کام نہیں آیا. اور یہ تو موسیٰ کا عصا تھا, یہ موسیٰ کا سہارا تھا. میں حسین کے عصا کی بات کرنے لگا ہوں, میں حسین کے سہارے کی بات کرنے لگا ہوں. 11 چک والو, کائنات آج بھی جس کے ہاتھ پہ کھڑی ہے, انہیں پتہ لگ جانا ہے کہ عباس کا نوکر کتھے تے کیویں بیٹھا ہے. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے. میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے. اب مولا کا عصا ذہن میں رکھنا, اگر اس کے آسرے کی ضرورت ہے پھر یہاں بھی بولو گے, قبر میں بھی بولو گے. لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے. میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے. اور مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر, بازو یہ با وفا کا عصائے حسین. سلامت رہیں جی, سلامت رہیں جی. مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر, بازو یہ با وفا کا عصائے حسین ہے. اور کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال. بندے آدھے نا جی, کوئی زوار گیا نا, جیڑا نہیں گیا مولا اسی لمحے بلائے, جیڑا گیا ہے ان بار بار میرا مولا بلائے. میں نے زیارات کی تھی 2019 میں, تو جو منظر میں نے وہاں دیکھا, مولا کی جریح کے پاس بیٹھ کے پیر توکل شاہ جی یہ شعر لکھے ہیں. میں کوئی زائر جاتا ہے جب آتا ہے تو جو کربلا نہیں جا سکتا وہ دے کول پوچھدا یار کربلا دا کی منظر ہے, تو میں یہی جواب سنیا جی 99% بندہ یہی یاد ہے یار کربلا نہیں جنت ہے. بولو نا یار, میرا ساتھ دیو, گل میں ٹھیک کی تھی ہے نا جی. اچھا, میں اس کے اگینسٹ ایک بات کرنے لگا ہوں.
الحمدللہ کام مکمل ہو گیا، ساری توجہ میری طرف رکھیے گا۔ بھائی کربلا نہیں جنت ہے، کربلا نہیں نیا شاعر اور شام دی ملکہ کولو میں پن کے قلم لے آئے، تسی سارے شعر تے نہ بولو تے پھر قلم ملیا کیوں ہے؟ ہر دل میں حسین آباد ہے۔ جو بندہ زیارات پہ جانا چاہتا ہے، جو ہو کے آیا ہے، دونوں پہ واجب ہوگا ہاتھ اٹھا کے علی علی کرنا۔ بات ایسی کرنے لگا ہوں بھائی کربلا نہیں جنت ہے، کربلا نہیں جنت ہے، کربلا نہیں جنت ہے، میں بات کرنے لگا ہوں۔ اگر عقیدہ اجازت دے تو ہاتھ اٹھا کے تائید کر دیجئے گا۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، وہ جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے۔ ہون بولنا چاہیے یار، ہون بولنا چاہیے، جڑا کربلا جنت تو بھی حسین سمجھتا ہے اس نے بولنا چاہیے۔ کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے، اور حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر۔ مولا حسین نو سارے کریم مندے ہو نا جی، شیر میرے فضائل دے دو رہ گئے، یہ میرا سیکنڈ لاسٹ شیر ہے۔ سارے کریم مندے ہو، میں کدی نہیں جیڑا کریم مندہ ہے جو مجلس حسین میں آیا ہے، حسین کو کریم مانتا ہے تو آیا ہے، حسین سے پیار کرتا ہے تو آیا ہے۔ میں بڑی معرفت الگ شیر پڑھن لگا، ایمان دے اپنے اپنے درجے نے، جیڑا 10ویں درجے تے وہ 9ویں درجے آلے تے نہیں، جیڑا 9ویں درجے تے وہ 8ویں درجے آلا نہیں، جیڑا 8ویں درجے تے وہ 7ویں درجے آلا نہیں۔ جو ایمان کے جس درجے پہ ہے اس درجے پہ بیٹھ کے میرا یہ شعر سنیں کہ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے۔ نہیں ہون زیادتی کیتی ہے یار، جس بندے دے اندر حسین آباد ہے اور وہ بندہ نہیں بولے، ہون اس بندے زیادتی کیتی۔ مالک آپ کو زیادہ عزت عطا فرمائے میرے بھائی۔ آخری شعر جی، اور یہ شعر صرف شعر نہیں، یہ شعر سائل رضا کے عقیدے میں سائل رضا کی بخشش کا بہانہ ہے۔ میں شعر پڑھنے لگا ہوں، 11 چک والوں، کوٹ مومن والوں، یہ شعر خود اپنے معیار کی سفارت کرے گا کہ بات سچ تھی، شعر اس قابل تھا، یا سائل رضا نے داد کے لیے یہ بات کہی تھی۔ دیکھیں کربلا کی تاریخ سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے داڑیاں بھی رکھی تھی، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ قربانیاں بھی دیتے تھے، ہر شے مانتے تھے۔ نہیں مانتے تھے تو صرف حسین کو نہیں مانتے تھے، اور تاریخ شاہد ہے جس نے حسین کو نہیں مانا اس نے کلمہ نہیں مانا، اس نے قرآن نہیں مانا، اس نے اذان نہیں مانی، اس نے نماز نہیں مانی، اس نے سجدہ نہیں مانا، اس نے کچھ بھی نہیں مانا۔ ان کے خیال میں حسین کا تعلق نماز سے نہیں تھا، روزے سے نہیں تھا، نانا سے نہیں تھا۔ اور میں پوری کائنات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز کیا ہے، حج کیا ہے، دین کیا ہے، درود کیا ہے، درود کا وجود کیا ہے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے۔ مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین ہے، کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خود کی مثال، جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے۔ حر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ حر توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے۔ اب کوئی لاکھ فتح لگاتا ہے لگاتا رہے، مرتا ہے مر جائے، جلتا ہے جل جائے، میں اپنا عقیدہ اپنے مولا کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں۔ حسین جس کی قبر میں ضرورت ہے وہ چپ نہیں رہے گا۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اور ملا یہ بات سن لے میری کان کھول کے، اوے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین۔ اگر چاہتے تو خشکیزیں میں دریا کو بھر لاتے، دیتی ہیں دوڑے انہیں فاطمہ و زہرا، جو بھی یہ لوگ ہیں مجلس میں آتے جاتے۔ حر کی آنکھوں میں جو دیکھے ندامت کی عکس، شاہ نے بخش دی اسے جنت جاتے جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیبر شکن کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، خیبر شکن کی آنکھ سے 2 تو 3 منٹ ایک روایت
تاکہ ڈیوٹی مکمل ہو جائے. ممبر بھائی کے حوالے. خیبر شکن کی آنکھ سے بزرگ فضائل چروندے پیان اور جڑا معرفت اللہ ہنجے نا جی یہ مصائب چ نہیں، یہ فضائل. جب بندہ اس گھر کی عزتیں دیکھتا ہے تو مصائب پڑھنے سننے سے پہلے ہی بندہ رو پڑتا ہے. جب عزت اتنی زیادہ تھی مصائب کتنا زیادہ آ گیا. یارا چکا لیو یا علی مدد ایک ایسا لفظ ہے جڑا ایسا ماں دی گھٹی چ لے ہے، ماں دے مقدس دودھ دے چسا پیتا ہے. یا علی مدد ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. آپ نے یا علی مدد بارہا کہا ہوگا. ہر مصیبت میں یا علی مدد، ہر مشکل میں یا علی مدد، ہر کٹھن گھڑی میں یا علی مدد. ہے کہ یا علی مدد پیر توکل شاہ جی میں پڑھن لگا. سید جتھے بیٹھے میں پتہ چل جانا ہے انہوں نے گھر دی گل ہے. جتنے ازادار ہو تواڈے تے ہائے واجب ہے. علی مولا ہر یا علی مدد تے مدد کیتی ہے، میری بھی ہمیشہ کیتی ہے، تواڈی بھی کیتی ہے. لیکن یہ ایسا یا علی مدد ہے جتھے علی مدد نہیں کر سکیا. اللہ کرے دوجہ مصرہ میں سمجھا لما. یہ شعر میرا نہیں، مولا دا ممبر ہے. یہ شعر میرا نہیں، پتہ نہیں کس کا ہے. خیبر شکن کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے. کیوں؟ جب رو کے سیدہ نے کہا یا علی مدد. میں ایک جگہ تے شعر پڑھیا تو ایک سید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، منہ تے ماتم کر کے اسا کہ سائل رضا اے رو کے سیدہ نے کہا، اے لفظ بدل. ایک لفظ اس بندے بدلیا، سید زادے نے بدلیا. مجمع دا کی حال ہونے میرے کو پڑھیا ہی نہیں گیا. اسا کہ انج پڑھ سائل رضا خیبر شکن کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے جب گر کے سیدہ نے کہا. اجرکم اللہ. آخری جملہ 1 منٹ میں ممبر بھائی کے حوالے. آغا وحید خراسانی زندہ ہیں. ایک مجلس میں وہ پڑھ رہے تھے اگر کوئی مومن یہ چاہتا ہے، چونکہ میری سیدہ دے ایام ہیں جی 19 تک میری مخدومہ دا نزول ہے. تو پہلے جڑے دن نے سیدہ دے دن نے ایام سیدہ ہیں. آغا وحید خراسانی نے اپنی ایک مجلس میں فرمایا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر کی پہلی رات علی اس کے سرہانے موجود ہوں تو اسے چاہیے وہ ایک عمل کیا کرے. اتنا کہہ کہ انہوں نے مجلس مکمل کی. جب جانے لگے ایک نوجوان نے ابا کا دامن پکڑا. اس نے کہا آغا آپ نے ایک عمل بتانا تھا، آپ عمل بتانا بھول گئے. کوئی نماز پڑھنی تھی، نماز شب پڑھنی تھی، قرآن کی تلاوت کرنی تھی، نماز استغاثہ پڑھنی تھی یا نماز جعفر تیار پڑھنی تھی. وہ عمل کون سا تھا جس عمل کے بعد امیر المومنین پہلی رات قبر کے سرہانے آ جاتے؟ تو وحید خراسانی روئے اور رو کے کہنے لگے میں نے اسی وجہ سے نہیں بتایا، جسے ضرورت ہوگی وہ آ کے پوچھے گا. انہوں نے کہا عمل صرف ایک ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ قبر کی پہلی رات علی اس کی قبر کے سرہانے موجود ہوں تو پڑھنے والا کوئی بچہ بھی ہو اور وہ صرف اتنا کہے بطول زخمی تھی. مالک تیری ہائے قبول کرے. اسی ہائے کی ایک روایت پڑھنے لگا ہوں. جب وہ اتنا کہہ دے کہ بطول زخمی تھی، میرا عزتوں والا بھائی سید زادہ پیر نجم الحسن شیرازی مالک عزتوں میں اس سے زیادہ اضافہ فرمائیں. جو مولا نے عطا کی ہیں مالک ان کی محافظت فرمائیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بس ایک فقرہ مزید مختصر، ایک ہی فقرہ پڑھ کے ممبر آپ کے حوالے. تو جب پڑھنے والا کوئی بچہ بھی ہو اور وہ صرف اتنا کہے کہ بطول زخمی تھی، اونچی آواز میں ہائے کر دے. کہنے لگے تھے اس کی ہائے کا بدلہ یہ ہوگا، اس کی ہائے کا اجر یہ ہوگا. اس کی قبر کی پہلی رات علی اس کی قبر کے سرہانے آئیں گے، اسے سلام کر کے کہیں گے میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، تو بطول کے ٹوٹے ہوئے پہلو کو روتا رہا ہے، تو بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو روتا رہا ہے، تو بطول کے جلتے ہوئے دروازے کو روتا رہا ہے، تو بطول کے زخموں کو روتا رہا ہے. اجرکم اللہ. ختم ہوگی مجلس، ختم. جس فکرے کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی. کسی نے تیرے بیمار امام سے سوال کیا، گھڑیاں دیکھ کے بیٹھو 1 منٹ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. کسی نے تمہارے بیمار امام سے سوال کیا کہ مولا تیرا بابا بڑا مظلوم ہے یا تیرا دادا علی؟ تو امام کہنے لگے سائل تو نے انصاف نہیں کیا. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا مولا میں نے تو سوال کیا ہے کون بڑا مظلوم ہے، تیرا بابا حسین یا تیرا دادا علی؟ تو مولا سجاد رو کے کہنے لگے بے شک میرا دادا علی بڑا مظلوم ہے. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا مولا تو اکبر کے کلیجے سے برچھی کس نے نکالی تھی؟ کہا میرے بابا نے نکالی تھی. لیکن میرا دادا بڑا مظلوم ہے. کہا قاسم کی مہندی کس نے چنی تھی؟
کہا بے شک میرے بابا نے چنی تھی لیکن میرا دادا بڑا مظلوم ہے. کہا عباس کے بازو کس نے اٹھائے تھے؟ اللہ جانے کس دھیان میں ہو تم ہائے بھی نہیں کر پا رہے. کہا بے شک میرے بابا نے لیکن میرا دادا بڑا مظلوم ہے. تو وہ حیران ہو گیا, رو کے کہنے لگا مولا علی اصغر کس کے ہاتھوں پہ ذبح ہوا تھا؟ کہا بے شک میرے مظلوم بابا کے ہاتھوں پہ, لیکن ایک مقام پہ ختم کرنے لگا ہوں, اللہ کرے تجھے ہائے کی خیرات مل جائے. تو رو کے کہنے لگے بے شک میرے بابا کے ہاتھوں پہ ذبح ہوا تھا. کہا سائل یاد رکھنا غموں کے دردوں کے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے میرے بابا پہ, لیکن میرے بابا کی زندگی میں کسی نے اس کی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. علی ایسا مظلوم تھا, علی دیکھ بھی رہا تھا بطول کے رخسار زخمی ہو گئے, علی دیکھ رہا تھا بطول کا دروازہ بھی جل گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم. برائے خوشنودی آل محمد بلند تر صلوات. مومنین حضرات تشریف رکھو. ہن جناب دے سامنے ذاکر